بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَحْرُمُ بِالْحَیضِ وَالنِّفَاسِ ثَمَانِیَّةُ اشیاء، فرماتے ہیں کہ حرام ہو جاتی ہیں حیض اور نفاس کے خون کی وجہ سے 8 چیزیں، اور جب حیض کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں ہو تو پھر 8 کام کرنا عورت پر حرام ہو جاتا ہے، عورت کے لیے وہ کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلی چیز الصلاۃ، نماز پڑھنا۔ حیض و نفاس کی حالت میں عورت کا نماز پڑھنا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ والصوم، اور روزہ رکھنا۔ حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا بھی عورت پر جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز بیان فرماتے ہیں وَقِرَاءَةُ آیَةٍ مِّنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن مجید کی آیت کا پڑھنا۔ حالت حیض اور نفاس میں قرآن مجید کی آیت کا پڑھنا یہ جائز نہیں ہے عورت کے لیے۔ ہاں، اگر قرآن مجید کی کوئی آیت جس کے اندر حمد باری تعالیٰ بیان ہے، دعا ہے یا ذکر ہے، تو پھر اس آیت کو قرآن مجید کی تلاوت کی نیت سے نہیں بلکہ حمد خداوندی، دعا، ذکر و اذکار کی نیت سے حالت حیض میں پڑھ سکتی ہے اور حالت نفاس میں پڑھ سکتی ہے۔ یہ مسئلہ بیان کیا۔ یہ تیسری چیز بیان کر دی کہ حالت حیض اور حالت نفاس میں قرآن مجید کی ایک آیت کا پڑھنا بھی حرام ہے قرآن مجید کی تلاوت کی نیت سے۔ وَمَسُّهَا إِلَّا بِغِلَافٍ، اور اس کا چھونا مگر غلاف کے ساتھ، یعنی جب عورت حیض اور نفاس کی حالت میں ہو تو قرآن مجید کو بغیر غلاف کے ہاتھ لگائے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک تو وہ کپڑا ہوتا ہے نا جو قرآن مجید کے گتا کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے، ساتھ اس کے ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر ہاتھ نہیں لگا سکتی، بلکہ اوپر جو غلاف ہم لپیٹتے ہیں اگر وہ قرآن مجید پر چڑھا ہوا ہے تو پھر ہاتھ لگا سکتی ہیں۔ تو ویسے قرآن مجید کو حیض اور نفاس کی حالت میں ہاتھ لگانا درست نہیں ہے۔ یہ چوتھی چیز بیان کر دی۔ آگے فرماتے ہیں وَدُخُولُ مَسْجِدٍ، اور مسجد میں داخل ہونا۔ حالت حیض اور حالت نفاس میں عورت کا مسجد میں داخل ہونا یہ بھی جائز نہیں ہے، عورت پر حرام ہے۔ وَالطَّوَافُ، اور طواف کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، یہ بھی ناپاکی کی حالت میں، حیض و نفاس کی حالت میں عورت پر حرام ہے۔ وَالْجِمَاعُ، اور جماع کرنا، مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں اور حالت نفاس کے اندر جماع کرنا حرام ہے۔ 7 چیزیں بیان کر دی، آگے 8ویں چیز بیان کرتے ہیں وَاسْتِمْتَاعُ، نفع حاصل کرنا اس کے ساتھ کہ جو حصہ ناف کے نیچے ہے، گھٹنے کے نیچے تک۔ حیض اور خلاصہ عبارت یہ ہے کہ حیض کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں عورت کے گھٹنوں اور ناف کے درمیانی حصے سے بلا حائل کسی کپڑے کے درمیان میں کپڑا نہ ہو، بغیر کپڑے کے عورت کے ساتھ نفع حاصل کرنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کپڑے پہن کر اور ستر ڈھانپا ہوا ہو تو میاں بیوی اس سے ایک دوسرے کا ساتھ لیٹ جائیں تو پھر اس کے اندر کوئی معنیت نہیں ہے۔ ہاں، بغیر کپڑے کے اس حصے کے ساتھ تلذذ حاصل کرنا، لطف اندوز ہونا، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے بغیر کسی کپڑے کے۔ تو یہ 8 چیزیں ہیں کہ جو حالت حیض اور حالت نفاس کے اندر عورت پر حرام ہو جاتی ہیں۔